بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بناتے ہیں جناب آلو کی چٹپٹی ٹکیاں۔ اس کے لیے آپ نے اپنی مرضی سے آلو لے لینے ہیں۔ میں نے 1 کلو آلو لیا ہے اور ان آلوؤں کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے بوائل کر لینا ہے۔ ابھی جناب ان بوائل کیے ہوئے آلوؤں کو آپ نے ہاتھ کی مدد سے میش کر لینا ہے۔ اگرچہ آپ کدوکش بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جو ٹیسٹ اور جو ذائقہ اس طرح آئے گا وہ اس طرح سے نہیں آئے گا، کیونکہ اس میں بالکل باریک آلو ہو جائیں گے اور وہ ٹیسٹ آپ کا اچھا نہیں بنے گا۔ تو ان کو ہاتھ کی مدد سے آپ نے اچھے طریقے سے میش کر لینا ہے۔ یہ دیکھیں جی، میش ہونے کے بعد ان آلوؤں کی یہ شکل بن گئی۔ ماشاء اللہ تبارک اللہ، کتنے زبردست قسم کے آپ کے آلو میش ہو چکے ہیں۔ اس میں دیکھیے آپ کو چھوٹے چھوٹے اور بڑے بڑے اور باریک باریک پیس بھی نظر آ رہے ہیں۔ یہ بہت ہی اچھا ٹیسٹ بناتے ہیں ٹکیوں میں۔ ابھی جناب آپ نے چھوٹے چھوٹے 2 پیاز کاٹ لینے ہیں، چھوٹے چھوٹے۔ اس کے بعد 1 شملہ مرچ کو بھی چھوٹا چھوٹا کر کے کاٹ لینا ہے۔ یہ بند گوبھی ہے، اس کو بھی مناسب طریقے سے کاٹ لینا ہے، اور تھوڑی سی ہلکی سی پالک، یہ بھی جناب آپ نے کاٹ لینی ہے، جو ان میں ٹکیوں میں جائے گی۔ اور اس کے بعد 1 میڈیم سائز کا ٹماٹر لے لینا ہے اور اس کو بھی اچھے طریقے سے کاٹ کے اپنے سامنے رکھ لینا ہے۔ اور اس کے بعد جناب یہ گرین دھنیا ہے، یہ بھی آپ نے ان آلوؤں میں مکس کرنا ہے۔ یہ سبز مرچ ہے جو کہ اس کے اندر ایک خوشبو اور انتہائی بہترین ٹیسٹ بنائے گی۔ یہ دیکھیں یہ آپ کے آلو تیار ہیں، اور اس کے بعد یہ دوسری جائیں گی۔ ابھی جا رہا ہے جناب، پیاز ڈال دیا آپ نے۔ پیاز کے بعد جناب یہ دیکھیں آپ نے شملہ مرچ جو کاٹی ہوئی تھی وہ بھی اس میں ڈال دی ہے۔ یہ جناب بند گوبھی ہے، اس کو بھی آپ نے اس طریقے سے ڈال دینا ہے۔ اس کے بعد یہ پالک ہے، پالک کے بعد جناب یہ آپ نے ٹماٹر بھی اس میں ڈال دیے۔ ٹماٹروں کے بعد جناب یہ آپ کا ہرا دھنیا آ گیا۔ ابھی جناب دوسرے مسالہ جات ڈالنے ہیں۔ اس میں جو آپ کی کوٹی ہوئی مرچ، حسب ذائقہ نمک، میں نے تقریباً 2 چمچ ڈال دیے ہیں۔ یہ آپ کا کڑی پاؤڈر ہے 1 چمچ، اور یہ تھوڑا سا آپ کے پاس ثابت دھنیا ہے، اناردانہ ہے، یہ آپ کے پاس کسوری میتھی ہے 1 چمچ، یہ ہلدی پاؤڈر ہے، یہ دوسری جناب آپ کے پاس لال مرچ، یہ آپ کے پاس ہے جناب زیرہ۔ آپ نے جناب ان تمام مسالہ جات کو ان آلوؤں کے اوپر ڈال دینا ہے۔ یہ دیکھیں جتنے بھی مسالہ جات تھے میں نے پہلے آپ کو ذکر کیا، ان تمام مسالوں کو آپ نے ان تمام آلوؤں کے اوپر اچھے طریقے سے ڈال دینا۔ ابھی جناب آپ نے 1 عدد درمیانے سائز کا نیمبو لے کے اس کو بھی ان کے اوپر نچوڑ دینا ہے، یعنی نیمبو کا رس اس کے اندر ڈال دینا ہے، جو کہ اس کے اندر انتہائی اچھا ٹیسٹ بنائے گا۔ ابھی ان سب چیزوں کو آپ نے ہاتھ کی مدد سے بہت اچھے اور عمدہ طریقے سے ان آلوؤں کے اندر مکس کر دینا ہے، تاکہ یہ تمام مسالہ جات اور تمام یہ دوسری سبزیاں وغیرہ، پیاز، ٹماٹر، مرچی، پالک ہے، یہ ان آلوؤں کے اندر اچھے طریقے سے مکس ہو جائے۔ یہ دیکھیں جی کتنے عمدہ اور اچھے طریقے سے آپ کے آلوؤں کے اندر آپ کے تمام مسالہ جات اور دوسری ویجیٹیبل اچھے طریقے سے مکس ہو چکی ہیں۔ ابھی جناب آپ نے لینے 2 یا 3 چمچ بیسن کے اور 2 ہی چمچ کارن فلور۔
اور اس بیسن اور کارن فلور کو آپ نے اپنے پہلے سے تیار شدہ آلوؤں پہ ڈال دینا ہے، جو کہ اس کے اوپر کوٹنگ کا کام کرے گا۔ اور اس کے بعد آپ نے جناب 1 عدد انڈا بھی ڈال دینا ہے، اور یہ کارن فلور اور یہ بیسن اور انڈا ڈالنے کے بعد دوبارہ آپ نے ہاتھ کی مدد سے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے، تاکہ یہ بیسن اور یہ کارن فلور ان تمام آلوؤں کے اندر اچھے طریقے سے مکس ہو جائے، اور جب ہم ٹکیاں بنائیں تو اچھی سی کوٹنگ بنے۔ یہ جناب آپ کا اسٹف بالکل تیار ہو چکا ہے۔ ابھی اگلے سٹیپ میں آپ نے ان کی چھوٹی چھوٹی ٹکیاں بنا کے پلیٹ میں رکھ لینی ہے، جس کو ہم بعد میں فرائی کریں گے۔ اس میں سے آپ نے جناب ابھی ہاتھ کی مدد سے آپ جس سائز کی ٹکیاں بنانا چاہتے ہیں اس حساب سے آپ یہ آلوؤں کا جو آپ کے پاس یہ مسالہ بنا ہوا ہے، اس میں سے مناسب جو بھی آپ جتنا سائز چاہتے ہیں اس حساب سے آپ لے لیں، اور ان کو ہاتھ کی مدد سے گول گول ٹکیاں بنا لیں اس طرح کا سے۔ دیکھیں جی کتنی زبردست قسم کی یہ ماشاء اللہ، دیکھیں کتنی زبردست شکل بن گئی اور کس طرح یہ خوبصورت ٹکی بن گئی ہے۔ آپ نے آہستہ 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 ان سب آٹے کی ٹکیاں بنا کے ایک پلیٹ میں آپ نے رکھ لینی ہے، تاکہ بعد میں آپ کو فرائی کرنے میں زیادہ پرابلم نہیں ہوگا، بلکہ آئل گرم ہوگا اور ادھر سے اٹھا کے آپ نے بس آئل میں ڈالنی ہے اور ان کو فرائی کرنا ہے۔ ابھی جناب آپ نے ایک فرائی پان لے لینا ہے، اور اس فرائی پان میں آپ نے آئل کو گرم کر لینا ہے۔ تھوڑی دیر انتظار کریں، جب آپ کو محسوس ہو کہ آئل اچھی طریقے سے گرم ہو چکا ہے تو آپ ایک ایک کر کے اس میں پہلے سے تیار شدہ ٹکیوں کو فرائی کرنے کے لیے ڈال دیں۔ ابھی یہ ایک فرائی پان یا کسی بھی اس برتن پہ منحصر ہے کہ اس میں آپ ایک ٹائم پہ کتنی ٹکیوں کو فرائی کر سکتے ہیں۔ تو جو میرے پاس جو فرائی پان ہے اس میں ہم ایک ٹائم پہ صرف 3 ہی ٹکیاں فرائی کر سکتے ہیں ایزیلی۔ تو میں نے دیکھیں جی آپ کے سامنے 3 ٹکیوں کو ڈال دیا۔ ابھی آپ نے تھوڑی دیر کے لیے ان کو اس طرح چھوڑ دینا ہے۔ دیکھیں جی ماشاء اللہ تبارک اللہ، تقریباً آپ کی یہ جو ٹکیاں ہیں ان کی ایک سائڈ جو ہے وہ تقریباً فرائی ہو چکی ہے۔ ابھی آپ نے ان کو دوسری سائڈ پہ پلٹ دینا ہے، تاکہ یہ دوسری سائڈ سے بھی فرائی ہو جائیں۔ ماشاء اللہ تبارک اللہ جی، ایک سائڈ اپراکسیمیٹلی آپ کی یہ تیار ہے۔ جب دوسری سائڈ سے بھی ٹکیاں تیار ہو جائیں گی تو اس کا مطلب ہے ٹکیاں اندر اور باہر سے پک چکی ہیں، اور آپ کے یہ آلو کی ٹکیاں تیار ہے۔ دیکھیں ماشاء اللہ جی، یہ کلر دیکھیں، اور ذائقہ تو پھر آپ کو آئے گا اسے، لیکن پہلے آپ کلر دیکھیں اور ان کی شکل دیکھیں، کتنی عمدہ طریقے سے یہ ٹکیاں تیار ہو رہی ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر اور رکھیں آپ، اور جب آپ محسوس ہو کہ اچھے طریقے سے پک چکے ہیں تو آپ ان کو پلیٹ میں ڈال کے رکھیں۔ ماشاء اللہ یہ دیکھیں، یہ آپ کی جناب پہلی 3 ٹکیاں جو ہیں یہ تیار ہو چکی ہیں۔ ان کو آپ نکال کے کسی پلیٹ میں یا کسی بھی چیز پہ سائڈ پہ رکھ دیں۔ کتنی زبردست شکل ہے، اور ٹیسٹ تو ماشاء اللہ پھر آپ کھائیں گے تو پتہ چلے گا نا۔ اسی طرح جس طرح پہلے آپ نے 3 ٹکیوں کو فرائی کیا، اس کے بعد 3 ٹکیاں اور ڈال دیں آپ فرائی پان میں، اور اس طرح تھوڑی تھوڑی کرتے کرتے آپ نے تمام ٹکیوں کو فرائی کر لینا ہے۔ یہ دیکھیں جی پہلے کی طرح میں نے 3 اور ٹکیوں کو بھی ڈال دیا، اور ان کو بھی پہلے کی طرح ہی پہلے ایک طرف سے اور پھر پلٹ کے دوسری طرف سے اچھے طریقے سے فرائی کر لینا ہے۔ یہ تھوڑا ٹائم لگے گا، لیکن آپ کو کھانے میں بہت مزہ آئے گا اور بہت اچھا ٹیسٹ بنتا ہے،
اور خاص کر اس میں جو آپ نے اناردانہ ڈالا ہوتا ہے اس سے تو اس کے ٹیسٹ کو چار چاند لگ جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں تقریباً یہ دوسرے والے 3 ٹکے میں اپروکسیمیٹلی تیار ہو چکی ہیں، بس تھوڑا ٹائم باقی ہے۔ ماشاء اللہ تبارک اللہ، یہ دیکھیں جی، یہ دوسری 3 اور ٹکیاں جو ہیں یہ بھی آپ کی تیار ہو گئیں۔ ان کو بھی جناب آپ ابھی نکال کے رکھ لیں۔ ماشاء اللہ تبارک اللہ جی، آپ کی ٹکیاں تیار ہیں، اور اس طرح آہستہ آہستہ جتنا بھی آپ کے پاس آلو والا مسالہ بنا ہوا تھا اس کی ٹکیاں تیار ہو چکی ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، دیکھیں شکل دیکھیں، ان کے ساتھ آپ ٹومیٹو کیچپ لے لیں، اور ان کے ساتھ جناب پیاز کاٹ لیں، ہری مرچ، تھوڑا سا 1 آدھ 2 نیمبو لے لیں، اور جناب آپ نے کرنا کیا ہے، بسم اللہ کرنا ہے، اللہ کا نام لینا ہے، اور ان ٹکوں کو جناب کھا کے اللہ پاک کا شکر ادا کرنا ہے جس نے ہمیں اپنی بے تحاشا نعمتیں دی ہوئی ہیں۔ والسلام علیکم۔